السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ود عائشہ نور میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہمارا ٹاپک ہے یتیم کی کفالت کے بارے میں۔ آج ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے کہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کو اللہ رب العزت کتنے انعامات کے ساتھ نوازتے ہیں۔ اللہ رب العزت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں بہت سے ارشادات فرمائے ہیں۔ اللہ پاک نے جو انسان یتیم کی کفالت کرتا ہے اور اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے بہت سے اجر عظیم عطا فرمائے ہیں اور بہت سے اس کے لیے نعمتیں اور اس کے وعدے ہیں اللہ پاک کے پاس۔ یتیم کی کفالت کرنے والے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان یتیم کی کفالت کرتا ہے، یعنی یتیم کی ذمہ داری اپنے سر لیتا ہے اور اس کی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، تو میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن ایک دو انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ یعنی جس طرح جنت میں دو انگلیوں کی طرح ایک جو شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی کو ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ ہم دونوں اس طرح ساتھ ہوں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یتیم کی کفالت کرنے والا۔ سبحان اللہ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا اجر بتا رہے ہیں یتیم کی کفالت کرنے والے کے بارے میں کہ جس گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں جو یتیم ہو اور اس پر رحم کیا جائے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو گھروں میں سب سے بہترین گھر وہی ہے، اور گھروں میں سب سے بدترین گھر وہ ہے جہاں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ اور آج ہمارا حال دیکھ لیں کہ ہم مسلمان اور مومن ہو کر ہمارا یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے۔ یتیم اور بچوں کے ساتھ جو ہمارے برتاؤ ہیں انہی کی یہ نحوست ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہمارا یتیموں کے ساتھ برا سلوک اور ان کو تکلیف دینا جو ہے وہی اللہ پاک سے ناراضگی کا اور دوری کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر ہم نے خود کو اللہ پاک کے قریب کرنا ہے اور اللہ پاک کی محبت کو پانا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہم مسلمانوں کے اور بندوں کے جو حقوق ہیں وہ پورے کر رہے ہیں یا نہیں، اور جہاں پر دوسرے بندوں کے حقوق ہیں انہی میں سے ایک حقوق یتیموں کا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک ہے۔ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں یا برا سلوک کر رہے ہیں، یا ان کے ساتھ ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں یا برائی کا اظہار کر رہے ہیں، یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر ہم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں گے، اچھے طریقے سے ان کا کھانا پینا اور ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا رہن سہن اگر ہم اپنے ذمہ لیں گے تو اس کی اللہ پاک اتنی برکتیں عطا فرمائیں گے کہ جنت میں وہ انسان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ ہوں گے۔ تو ہمیں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے، اور اس سے بڑا انعام اور کیا ہوگا کہ ہمیں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے گا۔ جس انسان کو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل گیا تو اس کے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات اور کیا ہوگی۔ اور آج ہمارا اس کے بالکل برعکس جو ہے حساب ہو چکا ہے کہ ہم یتیموں کی طرف تو ہماری نظر ہی نہیں جاتی۔ ہم اس انسان کو پروٹوکول دیتے ہیں اور اس انسان کے پیچھے بھاگتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے یا جو کھاتا پیتا ہوتا ہے یا جس کے پاس اچھا مال اور جائیداد اور اس کے پاس شہرت ہوتی ہے، ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور یتیم کو اور یتیم بچوں کو کوئی بھی دیکھتا بھی نہیں ہے اور ان کی طرف کوئی نظر بھی نہیں کرتا۔ اور لہٰذا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم یتیم بچوں کی مدد کریں اور ان کا سہارا بنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جہاں اتنی بڑی بڑی عبادات کا حکم دے رہے ہیں وہاں پر ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی عبادات اور نیکیاں اور سلوک اور ہمیں اخلاق سکھا رہے ہیں جس کے ذریعے سے ہم اللہ پاک کی جنت کو بھی پا سکتے ہیں، اللہ پاک کی محبت کو اور اللہ پاک کے قرب کو بھی پا سکتے ہیں۔ اگر ہمیں اللہ پاک سے محبت چاہیے اور اللہ پاک کے محبوب بندے بننا ہے تو پھر اس کی مخلوق کو راضی کرنا بھی ضروری ہے۔
اللہ پاک کے جو نیک بندے ہیں اور جو معصوم یتیم بچے ہوتے ہیں ان کو خوش کر کے بھی ہم اللہ پاک کو خوش کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ ہم اگر اللہ پاک کی رضا چاہتے ہیں تو ہمیں یتیم بچوں کے ذریعے بھی اللہ پاک کی رضا مل سکتی ہے۔ آج کل بہت سے ایسے گھر ہیں جہاں پر یتیم بچے رہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہوتی ہیں، حالانکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یتیم بچوں کے ساتھ شفقت والا معاملہ کیا، پیار محبت سے ان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے رہنما سے، اپنے گائیڈنس سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ کہ یتیم بچے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور وہ گھر جو ہے وہ جنت بن جاتا ہے جہاں پر یتیم بچے کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے۔ پھر آپ اس کی رحمتیں اور برکتیں ایسی دیکھیں گے کہ اس گھر میں اللہ پاک رحمتیں اتارتے ہیں، رحمت کے فرشتے اس گھر میں نازل ہوتے ہیں، اور پھر اللہ پاک اس گھر میں برکتیں عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں تو اللہ پاک نے ویسے بھی اس کے لیے اتنا بڑا انعام رکھا ہے کہ جنت میں اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے آس پاس تلاش کریں یتیموں کو، یتیم بچوں کو دیکھیں، تلاش کریں اور ان کی کفالت کریں۔ ہم جتنا کر سکتے ہیں اور جتنی ہمارے اندر ہمت ہے اس میں دوڑ دھوپ کریں اور کوشش کر کے یتیم بچوں کی کفالت کا ذمہ اپنے سر لیں، تاکہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو، ہم اپنے رب کو کسی نہ کسی طریقے سے منا لیں اور اللہ پاک کو خوش کر کے ہم اپنے اللہ کی جنت کو اور اللہ پاک کی محبت کو پالیں۔ یتیم بچوں کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اچھائی کا اور ہمیشہ بہترین معاملے کا حکم کیا کرتے تھے کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے کہ انہیں کبھی محسوس نہ ہو اور ان کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آنے دیں ہم۔ یعنی کہ ہمیں یتیم بچوں کی اس طرح کفالت کرنی ہے، ان کا اس طرح سے ان کی ذمہ داریاں اٹھانی ہیں کہ انہیں محسوس بھی نہ ہو اور انہیں کسی قسم کی تکلیف بھی نہ ہو۔ جب ہم یتیموں کے آنسوؤں کو پہنچیں گے تو اللہ پاک ہم سے کتنا راضی ہوں گے۔ اللہ پاک کو اپنے بندوں کی یہ صفت بہت پسند ہے کہ وہ اپنے مخلوق کے ساتھ، اپنے رب کی مخلوق کے ساتھ نرمی والا برتاؤ کریں، اور یہ تو پھر یتیم ہوتے ہیں۔ یتیم بچوں کو تو ویسے بھی بہت زیادہ شفقت کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں زیادہ سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ محبت کے اور پیار کے بھوکے ہوتے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور ان کے ذریعے سے اللہ پاک کو راضی کریں۔ پھر ہمارے بڑے بڑے عمل جو ہیں وہ ہمیں ان عمل کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمارے لیے یہ یتیم کی کفالت کرنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہی ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جب ہمارے سامنے کوئی یتیم بچہ رہ رہا ہو اور اس پر ظلم ہو رہا ہو تو یہ دیکھنا بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ یعنی کہ ہمارے لیے اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ہمارے سامنے یتیم بچوں پر ظلم ہو رہا ہو اور ہم ان کو دیکھتے رہیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے، ہمارے اسی عادات کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر ہم پر عذاب آتے ہیں۔ یتیم بچے کی جب آنکھ میں آنسو آتا ہے تو اللہ پاک کا عرش بھی ہل جاتا ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہے، لہٰذا ہمیں ظالم کا ہاتھ روکنا چاہیے۔ پھر انشاءاللہ العزیز دیکھیے گا کہ اللہ رب العزت کس طرح ہم سے راضی ہوں گے، ہماری جو فرض عبادات ہیں وہ فوراً قبول ہوا کریں گی، ہماری دعائیں قبول ہونے لگ جائیں گی، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ اللہ پاک اپنا قرب دینے لگ جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں یتیموں کی کفالت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے اللہ پاک ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔